السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے سلسلے میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوستو، ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کی فضیلتیں بہت ساری وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی یاد میں اس 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس دن جو ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے واقعات سنے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خواب میں دیکھا، خواب میں بتایا کہ اے میرے محبوب، آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ اس کو میری راہ میں قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹنی کو قربان کیا، پھر 100 دمبا کو قربان کیا، لیکن آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف چلے گئے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس واقعہ کو پورے جو ہے تفصیل سے جو ہے سورہ صافات میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے گئے اور قربانی کے جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بجائے ایک دمبا ذبح ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے جو ہے خواب کو بالکل سچ کر دکھایا ہے، بلا شبہ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم محسنین کو جو ہے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ تا قیامت اللہ رب العزت نے اس عمل کو جو ہے سنت قرار دیا امت مسلمہ کے لیے۔ تو اب چونکہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ 10 ذی الحجہ کو جو ہم لوگ قربانی مناتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس بہت بڑے عظیم اور بہت فضیلت والے عمل سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ جو ہیں صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، صاحب نصاب کون ہے، صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب کیا ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں صرف 7.5 تولے سونا یعنی کہ 87.48 گرام موجود ہو، 7.5 تولہ سونا اگر موجود ہو، خاص جس شکل میں ہو، مثلا زیورات، ڈلی آرائشی سامان، سکے وغیرہ، تو اس شخص پر قربانی جو ہے واجب ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھیے کہ یدی اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی سامان، ایسی جائیداد موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہو اور اس پر جو ہے 1 سال گزر چکا ہو، حولان حول کا شرط ہے کہ 1 سال اس مال پر گزر چکا ہو اور وہ چیزیں گھر کی ضروریات سے زائد ہوں
اور اگر ان سبھی کو بیچ دیا جائے تو وہ 7.5 تولہ سونا کے مقدار میں اس کی قیمت ہو جاتی ہو تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ مثلا اگر مان لیجئے آپ کے پاس تجارت کے لیے جو ہے 20 لاکھ کا سامان ہے، یا آپ کے پاس تجارت کے لیے 1 لاکھ کا سامان ہے، یا جو ضرورت سے زائد ہے، یا یہ کہیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو سونا تو نہیں ہے لیکن اگر اس کو بیچ دیا جائے، سبھی چیزوں کو، گھر میں جو بھی چیزیں ہیں ضرورت سے زائد، ان چیزوں کو اگر بیچ کر کے فروخت کر کے اگر 7.5 تولہ سونا کی قیمت کے بقدر اس کی جو ہے قیمت ہو جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ نمبر 2، کسی کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی، اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہو تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر موجود ہے، جس کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہو، زیورات ہو، کوئی آرائشی سامان ہو یا کوئی سکہ وغیرہ ہو، تو اس پر بھی جو ہے قربانی واجب ہے۔ اب دوستو یہ سونا اور چاندی کی قیمتیں جو ہے وہ مختلف ہوا کرتی ہیں، آج جو ہے کم ہے، کل زیادہ، اسی طرح سے کم و بیشی ہوا کرتی ہے۔ آپ حضرات جو ہے اپنے جگہ کے حساب سے اس کی معلومات کر لیں کہ آج جو ہے سونے کی قیمت کیا ہے، چاندی کی قیمت کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو بازار کی قیمت جو ہے پتہ کر کے اس کا حساب لگا لینا ہوگا۔ اگر اس کے حساب کے برابر آپ کے پاس مال و زر ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے، کسی کی ملکیت میں صرف سونا 7.5 تولے یا صرف چاندی 52.5 تولے نہ ہو، بلکہ اس کی ملکیت میں کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی ہے، مال تجارت اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہوں، یا ان میں سے بعض موجود ہوں اور ان کی مجموعی قیمت 7.5 تولے سونا کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر قربانی جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، کچھ مال ہے، کوئی مال تجارت ہے، یا کچھ گھر کی ضرورت سے زائد سامان ہے، تو ان سب کا مقدار، سب کو جو ہے فروخت کر کے ایک یا تو 7.5 تولہ سونا کا قیمت نکالیں گے، یا 52 تولہ چاندی کی قیمت، ان دونوں میں سے کسی بھی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ وجوب قربانی کے سلسلے میں سونے کے نصاب کو معیار قرار دینا یہ ہماری رائے ہے۔ یہ اس پر ہمیں اصرار نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ سونا کے مقدار کو جو ہے آپ اس کو معیار مان لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاندی کے بھی معیار مان سکتے ہیں، سونا کا بھی، آپ کو جو جی چاہے دونوں میں سے کسی کو بھی معیار مان سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہماری اس رائے کے علاوہ دیگر اہل علم کی رائے پر اعتماد کرتا ہو اور چاندی کو معیار قرار دیتے ہوئے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے قربانی کرے تو بلا شبہ قابل قبول اور بہتر ہوگا۔ آپ علماء کرام سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ 52.5 تولہ سونا کی قیمت جو ہے کے حساب سے ہم لگائیں، یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہم اس کا معیار مانیں، یا 52.5 تولہ چاندی کو معیار مانیں۔ جس چیز کو آپ کو ماننا ہے آپ مانیں، یہ اس میں آپ کا اختیار ہے، آپ اس میں مختار کل ہیں۔ میری طرف سے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے اصرار نہیں ہے کہ آپ اسی کو مانیں۔ تو دوستو یہ تھی قربانی کی صاحب نصاب ہونے کی وجوہات اور اس کی تفصیل۔ یدی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور اسی طرح کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند، آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ذریعے کسی طرح کا مسئلہ مسائل یا اور چیزیں معلومات ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اسی طرح کا ویڈیو جو ہے میں لاتا رہوں گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔